خواتین حضرات السلام علیکم. کافی روز سے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں لیکن میں یہ کام اس لیے کمپلیٹ نہیں کر پا رہا تھا بیکاز وہ جو وکیل صاحب جن کو آپ نے ای میلیں بھیج رہے ہیں انہوں نے ای میلیں پڑھی تو ہیں لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے بیچ میں یو ایس چلے گئے. اب جب واپس آئے ہیں تو کوارنٹین میں پھنسے میں 14 ڈیز کے. آج بھی میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں 1-2 روز میں زوم پہ آپ کو پھر جواب دیتے ہیں. تو میں اس ویژول کا انتظار کر رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے پاس وہ ویڈیو نہیں لے کے آ سکا. آپ کے میڈیکل کے حوالے سے جو سوالات تھے میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک ہماری پاکستانی ڈاکٹر صاحبہ ہیں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی. وہ بھی اپنی مصروفیت کی وجہ سے کینیڈا کافی مصروف ہوتا ہے تو وہ نہیں بنا پائیں. سو میری وہ ان کا ویژول نہیں آیا تو میں وہ آپ کے پاس نہیں لا رہا تھا. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار اوکے لیٹ می پارک دیٹ فار اٹس وائل. اور جیسے ہی اگلے 2-4 دن میں وہ آتے ہیں تو میں اپلوڈ کرتا ہوں. اس کانسیپٹ کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن اس دوران بیچ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور وہ افسوسناک واقعہ جو ہے it's straight in line with what I have been discussing so far about immigration. It's about کہ جب ایک دوسرے ملک میں آتے ہیں تو کیا وہ کمیونٹی کتنی ویل پریپیرڈ ہے اس کو اس سوسائٹی میں آنے کے لیے کیا مسائل ہوتے ہیں اور وہ ویل پریپیرڈنس ہمیں کیسے ہم لا سکتے ہیں اور ایز اے کمیونٹی ہم نے اپنے آپ کو کیسے کرنا. سو میں یہ جو لنڈن والا واقعہ ہے اس پہ I've done a very in-depth analysis. ہم صرف اس کو ایک لیبل لگا کے اور ایک نام دے کے اور اس کو برش انڈر دا کارپٹ نہیں کریں گے. We will go into deep detail کہ کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں تاکہ میں نے کہا نا کہ جب آپ اپنی زندگی کا سب سے ڈسرپٹیو ایونٹ کرتے ہیں آپ اپنے آباء و اجداد کی زمین چھوڑتے ہیں آپ ان کی زبان چھوڑتے ہیں آپ اپنی ویلیوز لے کر ایک اپنا کلچر لے کے ایک دوسری سوسائٹی میں آتے ہیں تو کیا یہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہاں پر آپ کو ایکوالٹی نہ ملے وہاں بھی آپ خوفی میں رہو وہاں بھی آپ پہ دھونس ہو خطرہ ہو آپ کی سیکیورٹی نہ ہو. تو اگر یہ ساری باتیں تھیں تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی. سو وی ول ہیو ٹو گو into detail. We will be taking this event as a central point in which this has happened and یہ last two weeks میں یہ ایسے 2 ایونٹس یہاں پہ ہوئے. ایک تو آپ نے لنڈن والا سنا ہے دوسرا شاید آپ نے نہ سنا ہو بیکاز اس کو اتنی وہ نہیں ملی میڈیا کوریج نہیں ملی بٹ اٹ از رفلی این آئیڈینٹیکل ایونٹ اینڈ رائٹ ہیئر ان مسیساگا ایک ریسٹورنٹ میں ایک شخص گھسا ہے اور اس نے ایک پستول نکالا اور اس نے فائر کیا ایک فیملی پر. اسی طرح والد صاحب ان کی بیگم ان کے 2 جوان بیٹے اور اس نے 4 کو گولیاں ماری. ایک ان کا بیٹا مر گیا 25 سال کا لڑکا تھا اور باقی 3 ماں باپ اور بیٹا ہسپتال میں. اور اس سے 2-3 دن بعد لنڈن میں یہ واقعہ ہوا. یہ جو پہلی فیملی ہے یہ لیبنان سے تھی اور یہ جو دوسری فیملی ہے یہ جس پہ ٹرک چڑھایا گیا یہ پاکستان اوریجن کی فیملی تھی. دونوں ایونٹس رفلی سیم ہیں ہیٹریڈ کے ہیں ایک دوسرے رنگت کے لوگوں پہ ہیں. دونوں میں جو ایک چیز کا فرق ہے وہ مذہب کا فرق ہے. وہ صرف یہ ہے کہ وہ جو فیملی ریسٹورنٹ میں جس کو گولی ماری گئی وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا آدمی کیونکہ اس کا ایک ویژول تو اویلیبل ہے. اس نے ایک ہوڈی سی پہنی ہے اور ماسک ہے لیکن ابھی تک مل نہیں پایا. پولیس اس پہ لگی ہوئی. پولیس ول گیٹ ٹو باٹم آف دس. یہاں پہ پولیس جتنے مرضی سال گزر جائیں چھوڑتی نہیں. اچھا جی وہ مسلمان نہیں تھے. they were Druze from Lebanon. It is very
difficult to sort of see these as kind of singular incidents, or what we often will say lone wolf incident. क्योंकि एक जो अभी इस समय एक जो kind of एक आप लहर कह लें उसे, या wave कह लें, या जो भी कह लें of and I'm not saying specifically against the Islamic faith or people of Islamic backgrounds, but in general a sense of intolerance that we can see across the world. To me, this seems to be like one other example of that. So I wouldn't say I would feel scared. Yeah, that other people are feeling scared, but I would say that it's a disturbing trend and something that I am wary of and cautious of. Out of blue, like how can somebody, you're just out on the road on your vehicle and then you decide to run over somebody you don't know. So I see that there is lack of transparency or lack of information, I should say. It's being called as an Islamophobia. The guy just came out and he did it, but we don't know about the background of the gentleman. We don't know what influenced him. All the details are missing. But do we know for sure that it is not just racially motivated, and he has spelled out that, I did it because they were Muslims or they were just immigrants? Is it anti-immigrant or is it anti-Islamic? Do we know that? So I'm struggling with understanding why that would make things different. It's an attack that has happened on seemingly whoever looks like the other, for whatever reason. Hate can take many forms, isn't it? I mean, it could be religion, it could be mistaken, it could be just brown color, it could be anything. The fact that it happened and that probably we're in a demographic that fits almost every hate group, isn't it? Brown, Musliman, immigrants. So therefore we are concerned. My take is that we, as a member of the society, I lost 6 significant, valuable human lives. 4 died. 5th is a kid, 9 years old, and the person who rammed it. Nobody addressed that there are 6 lives who lost. Everybody's talking about 4 Muslims. 4 human died. Society missed that point. We are missing that point all along in last 100 years. And then the next level, where Canada missed the biggest point, and we are missing more and more. Nobody addressed is that 4 Canadians died. Means for all of us, Canada is secondary. For all of us, human is secondary. Their religion is primary. Their race is primary. What has shocked most people is that, this is just a regular family that had gone it was a nice summer evening. They had just gone out for a walk after a meal, and suddenly this thing happened. And so it has taken everybody by surprise. एक फैमिली है और वो 2007 में पाकिस्तान से इमिग्रेट करके आते हैं, और जो साहब हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं अब कनाडा में. उनकी बेगम साहिबा जो हैं वो इंजीनियर हैं. शी इज़ probably from Peshawar originally, and यहाँ पे PhD कर रही हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में. उनकी एक 15 साल बेटी है और एक 9 साल का बेटा है, और उनकी आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर एक बड़ी अम्मा हैं जो कि आई एम नॉट श्योर कि खातून की वालदा साहिबा हैं या शौहर की. और ये रूटीन में जैसे मैं रोज़ निकलता हूँ वॉक पे अपनी फैमिली के साथ, मेरी मदर इन लॉ टिपिकल शलवार कमीज़ पहनती हैं और जिस कपड़ों में वो कंफर्टेबल होती हैं, और हम घूम रहे होते हैं. एंड ये आप ब्रैम्पटन चले जाएं, आप जहाँ भी चले जाएं, आपको बहुत से देसी सरदार जी, उनकी बेगमात उसी तरह शलवारें कमीज़ें पहनी हैं, वो घूम रहे होते हैं और शाम को वॉक्स कर रहे होते हैं. और सडनली एक आदमी गाड़ी उन पे चढ़ा देता है. वी कांट एक्सेप्ट दिस. डजंट मैटर कि इनका रिलीजन क्या है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. Period. Because this could have been me. क्या ऐसा आदमी जो इतना deranged है कि वो हेट में इतना अंधा है कि वो इन लोगों को मारने पे तुला हुआ है,
وہ ہم اس کو وہ یہ بادر کرے گا یہ اس فائنر نوانس پہ کہ جی یہ عاشر صاحب اچھا یہ شاید آپ کا ریلیجن فرق ہے, آپ انگریز میں فرینچ ہو یا آپ انگریز میں جرمن ہو. نو. So this problem is a problem of each one of us. So I will be as vocal about this family dying as any Muslim would be, because this is my problem too. My Hindu friends will be as vocal and my Sikh friends would be as vocal because this is their problem too. This is also a problem of visible minorities. The concept of race جس طرح چل رہا ہے اور وائٹ سپریمسٹس ٹرمپ کے دور میں آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر یو ایس میں وہ جس طرح بڑھے ہیں, ظاہر ہے اس کا تھوڑا بہت امپیکٹ کینیڈا میں بھی آیا. کینیڈا میں اتنے لوگ نہیں ہوں گے اور اس طرح بندوقیں لینا آسان نہیں ہے, لیکن یہاں بھی کچھ پاگل تو ہیں اس طرح کے جن کا خیال ہے کہ ہمیں اس ملک میں ہمارا کم حق ہے اس ملک میں ان سے, ہم کم کینیڈین ہیں کسی دوسرے کینیڈین سے, and that obviously we cannot accept. Yeah, so I don't know if that's seeing a bit too much where there's not much to see. It's part of human nature. I think it's naive of us or anyone to say that there is no racism in society. Every society has some form of it. What you need to worry about is the percentage of it, right? So if you look in the Canadian society, I just feel that it's such in a grand scheme of things, without undermining the tragedy, like the likelihood of that happening, is it significant enough to be worried about looking at or being afraid, right? I think maybe it's just once in a blue moon something like this crazy happens, and there's some crazy nut job who goes and does that, and that shouldn't make us afraid, because the others, like I was sharing with Ashir, one of my friends, white Canadian, he sent me such a lovely note that I feel that there's so much love and support from the majority of the people that we don't need to be afraid. Like, let's just take it with the stride that there's crime in every society, there is craziness in every society, and Canada has its share like every other country, but it's not that کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ بھائی آج یہ ہوگا کل یہ ہوگا. Oh, absolutely. I think you've hit the nail on the head. Yeah. میں کینیڈا میں تقریباً 20-22 سال سے ہوں, اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ اٹس انف ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ آ سوسائٹی. یہاں پہ آ کے شروع میں مزدوری بھی کی, فیکٹری ورک وغیرہ بھی کیا, لیکن پچھلے کوئی 16 سال سے میں آئی ٹی میں ہوں. میں اس دن ویجل پہ گیا ہوں, کراؤڈ کی تعداد جو ہے CP24 نے جو رپورٹ کیا ہے اٹ واز اباؤٹ 10,000 پلس جو انہوں نے کہی, اور میرا خیال کہ اتنی ہی تھی. پھر مجھے یہ چیز بہت ہی اچھی لگی ہے کہ لوگ جو تھے وہ صرف ایک کمیونٹی سے نہیں تھے. میں آپ کو ابھی کچھ دیر میں تصویریں وغیرہ بھیجتا ہوں, اور میرا ون آف دا پرپز آف گوئنگ دیر ود فیملی واز ٹو آبزرو کہ جو لوکل کینیڈینس ہیں, جو کاکیشینس ہیں, جو وائٹ ہیں, وہ ان کا ریئیکشن کیسے ہے, وہ کیا منگل کر رہے ہیں, کیا ایمالگمیشن کا ماحول بنتا ہے یا نہیں ہے, یا اپنے آپ کو سیپریٹ رکھ رہے ہیں. تو یہ چیز میں پرٹیکولرلی وہاں پہ آبزرو کرنے گیا تھا, تو میں نے یہ دیکھا اشرف بھائی کہ وہاں پہ گورے جو ہیں وہ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے, بچے یعنی بیوی اور میاں سب کے سب, اور دے ور ویزیبلی سیڈنڈ. میری وائف کے ساتھ ملٹیپل لیڈیز نے, گوریوں نے, انہوں نے باقاعدہ تعزیت کی ہے, اینڈ وی وٹنس دیم بیسکلی ایون کرائنگ ان ٹیئرس. ٹھیک ہے, دے ور فیلنگ سو بیڈ اباؤٹ دیٹ کہ ہمارے سامنے کچھ فیملیز تھیں, وہ ان میں سے وہ لیڈی جو ہیں وہ پیچھے واپس مڑی ہیں, ہمیں دیکھا ہے تو آ کے میری وائف سے گلے ملی ہیں, ماسک پہنے ہوئے تھے, اینڈ شی سیڈ I'm so sorry for the loss of your community. سکھ کافی تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, بڑا اچھا لگا سب کو دیکھے, اور سب کی فیلنگز ایک ہی جیسی تھیں کہ یہ ہوا جو ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے بہت سے گوری فیملیز کو دیکھا ہے, انہوں نے ہاتھ میں وہ پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے اور اس چیز کو کنڈیم کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے,
تو یہ ایک بڑی نائس فیلنگ تھی، ایک آپس میں ایک املگمیشن کا ماحول اور اکٹھے رہنے کا ماحول اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کا ماحول. اب دیکھیں الٹے سیدھے کام تو ہمارے دیسی بھی کرتے ہیں دوسری جگہوں پہ، ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ سب کو اس پہ نہ بلیم کریں، یہ انڈیویجول ایکٹ تھا. تو یہ مجھے اس طرح کی وہاں پہ یہ فیل آئی. آپ سے کچھ 3 ایک واقعات شیئر کرتا ہوں پاسٹ کے، جس سے شاید وہ اینکر پوائنٹس بن جائیں سوچ کے، تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں باتوں کو. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب بلوچستان میں جس دور میں افغان وار ہو رہی تھی تو افغان ریفیوجی کیمپس تھے، تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بہت آئی میں تھیں اور وہ کام کر رہی تھیں، تو فارنرز کافی سارے ہوتے تھے. ایک آرگنائزیشن ہوتی تھی MSF، میڈیسن سانس فرنٹیئر، اٹ واز آئی بلیو فرینچ، پارڈن مائی فرینچ ایکسینٹ. تو وہ ہوتی تھی، میرا بھائی چونکہ ہیلتھ سروسز میں تھا تو وہاں کے ایک ڈاکٹر سے، MSF کے ڈاکٹر سے اس کی دوستی ہوگی. اس ڈاکٹر کا نام تھا ژان فرانسوا. تو ژان فرانسوا کو عامر ایک دن ڈنر پہ لے آیا اور اس سے گپیں ہونی شروع ہو گئیں، اور وی بیکیم پارٹ آف آور فرینڈز. اور ہم کوئٹہ میں اب سارے پھرتے بھی تھے اکٹھے، میرے دوست اور اس کے دوست، اور مطلب تو اب ہمارا جو ایک کوئٹہ کا گروپ ہے اس میں ایک انگریز بھی ہے، ژان فرانسوا. اور ہم اسے اکثر کہہ بھی دیتے تھے کہ انگریز. یہ تو ژان فرانسوا اس کو شروع میں بہت مائنڈ کرتا تھا، اور ایٹ ٹائمس وہ غصے میں آ جاتا تھا کہ یار تم لوگ مجھے انگریز کیوں کہتے ہیں. اچھا، ہمیں ژان فرانسوا کا پرابلم نہیں سمجھ میں آتا تھا. ہم کہتے تھے کہ بھائی دیکھ، ہم سارے وی آر دا لوکل بوائز، رائٹ، ہم یہ ہے نا، ہم براؤن ہیں، ہم لوکل ہیں، ہم ہیں، تو ہم نہیں ہیں، مطلب تو جو ہے تو انگریز ہے. اور وہ کہتا تھا بھائی پرابلم یہ ہے کہ میں فرینچ ہوں اور انگریز جو ہوتا ہے وہ انگلش ہوتا ہے، اور مجھے انگریز سخت برے لگتے ہیں کیونکہ میں فرینچ ہوں. تو تم مجھے انگلش کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ انگریز کا مطلب انگلش ہوتا ہے. ہمیں فرانسوا کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، تو فرینچ ہوگا، تو جرمن ہوگا، تو اٹالین ہوگا، تو کچھ اور ہوگا، مگر تو انگریز ہے نا، مطلب میں تو انگریز نہیں ہوں، تو انگریز ہے. سو when you use a term، ہم تو اس کے کانٹیکسٹ میں، اس سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں اس ٹرم کا کیا مطلب نکلتا ہے، یہ آپ کو سوچ کے وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. کیونکہ ژان فرانسوا کے لیے وہ ٹرم انگریز بڑی اوفینڈنگ تھی. ہمارے لیے وہ ٹرم ژان فرانسوا کے لیے ہم کوئی ڈیروگیٹری نہیں تھے. ہم ژان فرانسوا کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وہ تیرا انگریز دوست آج کی طرح یوز کرتے تھے. بٹ آف کورس دیر آر دوز nuances in and when we move on. So جب میں کہتا ہوں کہ in a sense میں مسلمان ہوں، کیونکہ مجھے سوسائٹی پرسیو کینیڈا میں ایز مسلمان کرتی. سو جو پاکستانی کمیونٹی کا پرابلم ہے اس سے میں الگ نہیں ہو سکتا. میں جو مرضی کر لوں، میں انگریز ہی ہوں، میں اپنے آپ کو فرینچ بیچ میں کہتا رہوں، لیکن میں ہوں تو اس کے لیے میں انگریز ہوں. آئی ایم دی ادر، رائٹ. سو I am as much concerned about solving this issue because it's going to affect me and my children as much as a Muslim Pakistani. So, then I'll give you 2 other examples which will be your anchor points for our thoughts to understand something. ون، جب میں کراچی یونیورسٹی میں تھا اور IBA انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن مارننگ کیمپس میں تھا، تو اس وقت یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو سب بہت پاورفل تھی، APMSO ابھی نئی بن رہی تھی، جو بہت پاورفل آرگنائزیشن تھی وہ جمعیت تھی. اب جمعیت کے لڑکے ڈنڈے لے کے یا ویسے ہی وہاں پر آ جاتے تھے، جمعیت والے پیٹتے بھی تھے، باقی اسٹوڈنٹس کو گولیاں بھی چلتی تھیں، فلانا بھی ہوتا تھا. یونیورسٹی کے میں اس زمانے کے حالات خراب ہوتے تھے. کبھی بلکہ آپ سے شیئر کروں گا اپنے یونیورسٹی ڈیز، کیونکہ میں تو جاتے ہی چوتھے دن پھڈا ہو گیا تھا جمعیت سے، اور پھر آگے کیا ہوا. بٹ سو
ہاسٹل میں ایسا وہ جمعیت کے لڑکے آ جاتے تھے IBA، اور وہ آ کے کہ یہ لڑکی اور یہ لڑکا قریب قریب کیوں بیٹھے ہیں، یہ تم نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے ہیں، تمہیں اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے، تم یہ اس طرح کیوں بولتے ہو، یہ اپروپریٹ نہیں ہے۔ پھر ایک دن وہ آئے، اور جو ہماری یونیورسٹی کی بس تھی اس پہ ان کو ہمیشہ سے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اس میں جنگلہ کیوں لگا نہیں ہوا کہ لڑکیاں ادھر بیٹھا کریں اور لڑکے پیچھے بیٹھا کریں، یہ تم لوگوں کی بس مکس سیٹنگ کیسے ہے کہ جی اندر گھسو اور جو جدھر جس کا دل چاہے بیٹھ جائے۔ اس پہ ان کو پرابلمس ہوتے تھے۔ تو وہ ایک دن بس میں آئے اور وہ گھسے، اور انہوں نے دیکھا کہ جناب اس بس میں تو میوزک سسٹم بھی لگا ہوا، سو دیر آر اسپیکرز ہیں اور کیسٹ پلیئر تھا، سو انہوں نے ڈنڈے لے کے وہ سارے اسپیکرز توڑ دیے۔ اور اب ایشو یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کسی دوسرے کے سٹینڈرڈ سے گزارنی ہے، یا آپ کو کوئی، اگر آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا جس کی قانون میں ممانعت نہیں ہے، تو کیا کوئی شخص دھونس ڈنڈے سے آپ کو مار پیٹ کے اپنی مرضی آپ پہ تھوپ سکتا ہے؟ کیسے؟ اور آپ سب اویئر ہوں گے کہ جی نیو ایئر ایو پہ اور ادھر ادھر اکثر جناب ایک مابز نکلتے تھے اس دور میں، تو بہت تھے، جہاں کوئی پارٹی ہو رہی ہے کسی ہوٹل میں فلانا، اس پہ توڑ پھوڑ کرنا اور فلانا، بیکاز یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیئر برانڈ آف تھاٹ۔ اور اس کے ساتھ جو ڈائریکٹلی لنکس جو ایگزامپل مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، اباؤٹ 3-4 days ago میرے گھر میں ایئر کنڈیشننگ پہ کام ہو رہا تھا، تو ایک جو آدمی اس پہ کام کر رہا تھا، تھوڑی دیر میں جب اس کا فون آیا تو وہ فارسی میں بات کر رہا تھا، جو بھی فون پہ تھا اس سے۔ تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہ یو فرام ایران؟ کہتے ہیں آئی ایم فرام ایران۔ تو میں نے کہا اوکے سو واٹ برنگس یو ٹو کینیڈا؟ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کا ایک ریزن ہے کینیڈا آنے کا، اور تو تیرا کیا ریزن ہے؟ اس نے کہا in Iran everybody wants to push you into heaven and I don't like being pushed. Now when we come to Canada, we come looking for that equality, we come looking for that freedom, whether you're a Muslim, whether you're a Christian, whether you're a Shia amongst Muslims, whether you're Ahmadi, whether you're a Christian, you want the values which are prevalent in Canada. You want that security for your children. You want that freedom to follow your own beliefs. کل کینیڈا میں نیکڈ سائیکلنگ ریس تھی، ٹورانٹو میں تھی۔ اگر آپ وہ ریس نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ نہ جائیں، نہ دیکھیں، لیکن آپ ڈنڈے لے کے جو لوگ وہ ریس دیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو پیٹ نہیں سکتے۔ I have lived in Saudi Arabia 15 plus years. I'm a Muslim, and Rajiv Sharma was back in Saudi, was one of my best friend and best colleague. And we both, being South Asians, were treated, well, not well treated. I know I have faced this systematic discrimination. You go to the police office, police station, you're talking to the, means I bought my first sports car and they just pulled me over just for having a sports car because I'm not an Arab. So I that was my first interaction with police, and I still remember that. And be it hospital, schools, anywhere we go, I have faced that discrimination. So when I came over and I had my first job interview, I felt very good, to be very honest. When I came here, I felt like I'm an equal citizen and people really treat me well. They listen to me, they listen to my concerns and then help me out all the way. So racism is there. But on the other hand, we see that at majority, this society rejects this racism. They come out of in support. They help you out. They condemn this at every level. I just want to add something, because what I have seen that, like, I have seen two types of Pakistanis here. I'm in Vancouver. I see two types. One is who are coming directly from Pakistan, because they have never left the country. They have never been outside. They have never lived with other kind of people, and they are coming directly here. And then people like me who have been out of country for some time.
So I can differentiate the discrimination, that what kind of discrimination it is. It's a systematic, it's individual. साहब आप ये कह रहे हैं कि कनाडा में systemic discrimination है ही नहीं? I haven't come across, to be very honest. I haven't seen it. I haven't faced it. I have seen the worst systematic discrimination, to be very honest, that you are in the traffic police department and you arrive at 7 o'clock and then you see a Saudi coming in 8:30 and he's being entertained before you. And then you go and complain. They say, go and sit outside. Even you go and tell the manager, he says, go sit outside. This is the height of, you go and similarly, you go and register you have a newborn and then you want to register. I think हम terms को properly define नहीं करवा रहे. जिस तरह आपने अप्रीता जिस तरह आपने पूछा ना कि systemic यहाँ पे discrimination है या नहीं है. देखिए systemic जो discrimination है वो यहाँ पे कनाडा में नहीं है. यहाँ पे endemic डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है लेकिन सिस्टमिक नहीं है. सिस्टमिक तब होगी जब आपका सिस्टम जो है, जैसे ये साउथ अफ्रीका तो नहीं है ना जी, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी साउथ एशियंस जो हैं वो हमसे कम है, वो अलग बाथरूम में जाएं, वो अलग उसमें काम करें. तो एंडेमिक वो तो हो सकती है लेकिन सिस्टमिक तो बिल्कुल नहीं है. यानी मैं इस चीज का वो हूँ गवाह. मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे जॉब की है, मेरे एंटायर एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे है, सब के सब जो है they're doctors, they're professionals, Apple में काम कर रहे हैं, उसमें my sister is a doctor. Everybody got a job. Nobody drove a taxi. Nobody did anything. They're perfectly fine. Society actively discriminates against you, against your credentials, and against whatever experience that you bring with you when you come here. Then what options do you have? So that experience may not be needed. It may not be irrelevant, to be very honest. That's what happens. That's what I see. I talk to many engineers here. I talk to many people. Even my wife, she was telling me that we need to, there are a group of people, because she's an engineer and she has a group of people and she wanted me to talk to them. So I see, and I always tell people that whatever you were back home, because you have earned your credentials as well. You have built your experience. You are relevant to that market, but when you come here, everything is different. To be very honest, everything is different. I'm into IT. Back in Saudi, I was director. I was a CTO, and here I'm a consultant. So I just repositioned myself. So this is another thing that probably that let me add up here in one line. In one line, I can add up the answer to this whole discussion. Sure. Is that if Federer goes to India and say that I want to be a cricket player, and they say that, oh, you are discriminating against my talent because I'm one of the best. They say that you want to play cricket, then you cannot be a tennis player. You have to think about where you are playing on the pitch. You're not playing on the but tennis. Will he be given an option to play at the same pitch? Like he can train. He's a superstar athlete. He comes with that kind of passion and training and whatever. So will he be? मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं, ऑफ ट्रैक भी इस तरह हो जाएंगे कि ये तो एक अलग और कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है कि नहीं, और वेदर जॉब्स मिलती हैं कि लेकिन अप्रीता जो आप कह रही थी, there must be a reason you were saying this, right? So why were you saying it? So you must have even I don't know. I've lost my train of thought. The conversation has gone completely. I don't know where it went. नहीं, मैं दरअसल I think आप लोग किस बारे में I think इस बारे में बात to discuss. हम ये कह रहे थे कि क्या यहाँ पे systemic वो है discrimination है, and उसमें हम शायद अपने personal experiences share कर रहे थे, because like Naeem said he never felt it, Wasim said he has never felt it. I mean, Muslim I haven't either, but I mean that doesn't mean it doesn't exist, right? And if we look at the history of Canada and the way that it's treated its indigenous people, that is systemic discrimination. लेकिन उसमें problem ये है कि we are talking about a different time, a different setting, a different board. ठीक है ना? But the effects are still ongoing. And the fact that they apologize profusely for it. First of all, they admit it. Then they apologize for it. Then they're putting it right. So that is a step in the right direction. मैं तो देखिए मेरा शायद कुछ blind spot हो जरूर, हर एक बंदे का होता है.
میرا بلائنڈ اسپاٹ شاید میں کینیڈا کے اس میں بہت ہی زیادہ میرا فیتھ ہے. آئی لو کینیڈا بٹ ٹو مچ, یو نو. آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل کنٹری اینڈ دیر از very little wrong with it. You know, if there's something wrong with it, it's extremely little. So therefore میرا شاید یہ بلائنڈ اسپاٹ ہو, لیکن میں تو اس چیز میں نہیں بلیو کرتا کہ یہاں پہ سسٹمک ڈسکریمنیشن ہے, یہاں پہ سسٹمک جو ہے تو ریسزم ہے, یہاں پہ سسٹمک. So I mean, I think تو that, بالکل نہیں ہے. yeah, I mean, I would say that I have a similar love for Canada, but I will not be blind to some of the issues that we have. Like, I mean, ٹھیک ہے اگر ہم personally ہمارے یہ احساس نہیں ہے, but I mean, you know, when we look at the way that the police force treats black individuals, that is like a regular thing that happens. So these are incidents that happen, and in the case of this particular family, I don't know, again, like I said, ki, you know, we have very little information. There's just been one court appearance, there's going to be another court appearance, hopefully more information will be found out. But the fact that these people are being called Muslim, you know, now whether it was because they attended mosque, whether it was because they dressed a certain way, jo bhi, I don't know why they are being categorized as such. I don't know why they're not being called just humans. And theek hai, I mean, that's like a very utopian, you know, sort of attitude which I hope we get to at one point of time. But the fact of the matter is ki these are the facts abhi. So ab iske aage kaise jaye? Always you have some catching up to do, my friend. Always has been very quiet for a very long time, and at one point I found out, I thought like maybe some picture of Mr. West Pai ne picture laga di aur khud chale gaye. He was just so sitting idle. اب میں کافی دیر تک چپ رہوں گی. سو نہیں اب میں بھی چپ رہوں گا. I think انگرائیاں بدل رہا ہے کچھ. I think چل رہا ہے دماغ. ویسٹ کو بولنے دیں پہلے, پھر میں بولتا ہوں. کینیڈا ویسے بھی جنرلی ایجوکیشن ریکگنائز نہیں کرتا, لیکن ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کرتے, جیسے مسلم رضوی پچھلے ویڈیو میں بھی کہہ رہے تھے, ہم تھوڑے سے عجیب سے لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا. اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو توڑنا چاہتے ہیں. اٹ ول بی شاکنگ ٹو یو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہاں پر, اور اسپیشلی پاکستانیوں میں, ایریاز بٹے ہوئے ہیں. یہاں پہ اس علاقے میں شیعہ رہتے ہیں, اس علاقے میں احمدی رہتے ہیں, اس علاقے میں سنی رہتے ہیں. ایون ہیئر آپ جو بہت سے ایریاز ہیں ہمارے جہاں پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے, آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو جس طرح کے وہ سلمز اور گیٹوز بنے ہوئے ہیں, آپ کو عجیب لگے گا کہ یار یہ کس قسم کی کمیونٹی ہے. پھر ایک تو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کرنے کے ایشوز ہیں. پھر جب آپ آ کے ایک پرٹیکولر گھیٹو میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سلم میں آباد ہو جاتے ہیں, آپ کی 50% ورک فورس جو عورتوں کی ہے, آپ وہ کام نہیں, کیونکہ آپ ایک کلچر اپنا ایک طرح سے ساتھ لے کے آ رہے ہیں, تو آپ ایک پاورٹی اسٹرکن اسٹرکچر میں پھنستے جاتے ہیں. آپ دوسری کمیونٹی کے لوگ جو آپ کو اس سوسائٹی میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, آپ کا ان سے رابطہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ تو اترے اور آ کے ایک چھوٹے سے سستے سے ایسے اپارٹمنٹ میں پھنس گئے جس میں آپ نے سوچا تھا کہ اچھا جی یہ میری کمیونٹی ہے تو میں جا کے یہاں پہ مجھے. سو ان کی تھاٹ بھی ایک عجیب, دے ایکچولی نیور لیفٹ پاکستان. اینڈ وی آل نو کہ جی پاکستان کا جو تھاٹ پیٹرن ہے, دیٹ مے ناٹ بی ریئلی دا بیسٹ, دیٹ از وائی یو آر لیونگ اٹ. تو جب آپ ادھر آ کے so you get into that cycle of poverty, and it's a race to the bottom. And this is how people perceive you then in the end. So we have to be calm and understand all this. Less than 10% of the people own houses. So your next generation, where is it going when they are coming out of these slums and ghettos? So what kind of, اور چونکہ سسٹم سکولز جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جس کمیونٹی کے ساتھ ایک سکول اٹیچڈ ہے, تو وہ صرف پھر آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہی ری انفورس کر رہے ہیں. So
एक तरह से आप वही प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं जो so let's stop here. So we know about the victim family. What do we know about the attacker? This attacker, of what we know about him, is called Nathaniel Weltman. 20 साल का है, 6 बहन भाई हैं, ये नहीं हमें पता किस नंबर पे है, उसकी एक ट्विन बहन भी है अपेरेंटली उसके साथ, आइसोलेटेड है, स्कूल नहीं गया, हाई स्कूल पहली दफ़ा स्कूल जा रहा है, उससे पहले होम स्कूलिंग करता रहा है। होम स्कूलिंग पे इस वक्त डिटेल्स में जाना अप्रोप्रिएट नहीं, बट सो ये होम स्कूल हुआ है, स्कूल नहीं गया, उस तरह सोसाइटी में मर्ज नहीं हो रहा। रिपोर्टेडली इतना एंग्री होता है घर में कि जो उसकी माँ कहती है कि मैं कभी कभी अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती थी क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो एंगर मुझ पे एक्सप्रेस कर रहा होता था। और उसके बाद जब ये 17-18 साल का होता है तो ये 18 साल तो ये लीगल असिस्टेंस लेता है हुकूमत से कि मैं अपने आप को अपनी फैमिली से अलग करना चाहता हूँ, सो लोनर। फिर इसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाती है और ये फिर एक ग्रे एग्स टाइप की एक कंपनी है, उसमें रह रहा है, काम कर रहा है, और फिर ये एक दिन एक ट्रक लेके इस फैमिली को उसकी नफ़रत हेट पे चढ़ा देता है। 1 घंटे में अरेस्ट हो जाता है क्योंकि कोई ज़्यादा भागने की भी कोशिश नहीं करता, करीब पार्किंग मॉल में खड़ा है, और इसने एक बुलेट प्रूफ टाइप जैकेट पहनी हुई है, असला इससे कोई बरामद नहीं हुआ। कनाडा में असला घुमाना इतना आसान काम भी नहीं है, एक्वायर करना भी नहीं, और बुलेट प्रूफ जैकेट भी इतना आसान काम नहीं है, सो दे से इट लुक लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट। लेकिन उस पर जो साइन बना हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दैट साइन टेल्स अस समथिंग। वो स्वास्टिका बना हुआ है। स्वास्टिका आपको पता है जो एरियन सुप्रीमेसी या जर्मन्स यूज़ करते थे, रेशियल सुप्रीमेसी, सो दिस गाय हैज़ सेंटिमेंट्स अबाउट रेशियल सुप्रीमेसी, सो इट टेल्स अस समथिंग अबाउट हिम। उसके बाद आप जितने सोसाइटी में डिप्राइव्ड होते जाते हैं, आप की ओनरशिप चीज़ों की नहीं है, आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, आपके स्कूल्स अच्छे नहीं थे आपके, आप उतने रिजेंटफुल होते जाते हैं, उतने हेट्रेड आप में डेवलप होता जाता है, उतना और वो एक जगह पे जाके यू नीड टू associate with more people like you because that gives you a sense of purpose maybe. ये कैसे इंसान जो है ना दूसरे के डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना इग्नोरेंस से होता है, कैसे खत्म होता है कि आप जब जानते हैं एक दूसरे को, राइट? एज एन एग्जांपल आई थिंक आई टोल्ड यू द स्टोरी, आई डोंट रिमेंबर, जब हम पाकिस्तान से आए थे ना तो मैं किसी इंडियन से नहीं मिला था कभी, राइट? हमें जो है ना हमारी तो किताब में बनाया था कि दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया और दुश्मन मुल्क ने ये कर दिया और दुश्मन मुल्क ने ये कर दिया। हम तो ब्रेन वॉश होके आए थे, हमें पता ही नहीं था। हम न्यूयॉर्क आए, हमें पहले इंडियन दोस्त बना यार, अच्छा वो भी थे यूपी के, हमारे अब्बा भी यूपी के थे, माइग्रेट हुए थे। जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो हमने बोला खाना भी वैसा ही है, बातें भी वैसे हैं, गालियां भी वही हैं यार। मैं तो इट वाज जस्ट सच a wonderful feeling यार कि how connected, how similar, cricket, everything। और वो मेरे दोस्त बोलता था यार देखो culturally North Indian is more different than a South Indian than you and me, right? Which is so true क्योंकि distance wise culture different हो जाता है। So ये तो हमारे दिमाग में था, but once I get to know him, उसके बाद से it changed my outlook, right? आपका I was ignorant, I got to meet my first Indian, made my first Indian friend and found out he is as human as I am। उसकी प्रॉब्लम्स भी वही है, बच्चे हैं और बीवी है और ये है और सास है एक, और टेढ़ी सास थी उनकी, ये भी मुझे याद है। सो सिमिलर इश्यूज के घरेलू मसाइल भी एक जैसे थे। तो मैं ये सोचता था यार कि ये सब पॉलिटिकल सारी चीजें हैं, इंसान को जानता है। आप गोरों में इंटरमिंगल करें ना, आप क्यों नहीं करते? आपने जाके अपना बना लिया जी, मैं तो अपने उसमें रहूंगा, मैं कल्चर प्रिजर्व कर रहा हूँ। भाई कनाडा आए हो तो दो गोरों से तो दोस्ती करो, जानो तो वो तुम्हें जाने कि भाई तुम भी इंसान के बच्चे हो, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, तुम्हारी भी लाइफ में वही फोकस है जो उसकी लाइफ में फोकस है। आपने अपने आप को कनाडा आके एलियनेट किया हुआ है कि यार मैंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, मैं अपना कल्चर प्रिजर्व कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट assimilating। Let them see how human and how good we are, how nice we are, the same people as everybody. No, right? that is true, but I mean you also then come with certain privileges, right? So I mean अगर आप
aapke, if you can have that kind of an exchange, that is all well and great. But if there are people coming, you know, and I'm now giving extreme examples, but if there's a refugee person coming from Syria, from where everything has been lost and whatever, to usko jo apni ek life banane ka jo uski jo journey hogi, it's going to be much different than yours, and it might not involve making friends with, you know, whatever. It might involve being in that particular community. So what I'm saying is, aapki baat ekdam theek hai ki definitely baat honi chahiye, and you know, people should try and acclimatize themselves, and you know, if you keep living in your ghettos and all, theek hai, all of that is fine. But what I'm also saying is there are also external factors that come in. और जहाँ तक आपने, I mean, अब इंडिया का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या शाइनिंग एग्जाम्पल हुआ करता था एक समय में, सेक्युलर डेमोक्रेसी, आज देख लीजिए क्या हो रहा है वहाँ पे. So I mean, it's you know, it's just these are very like nuanced issues. Economic जो आप बात कर रही है ना, बिल्कुल, like I was privileged that way, right? I'll come back to, as you just mentioned about India, right? This is where I started, that here in Canada, the state is not dividing the people. The state is treating everyone across the board equally, right? State is facilitating equally the guy who came from Syria, the guy who came from India, from Pakistan, all the way there. The state is not discriminating against people. So what we are missing probably, as Muslim Bhai just rightly talked about, that interaction, that we build our own fort, we build our own world, and then we never try flanging in the society, and we're not speaking to people around. लेकिन इंडिया में भी जो अभी जो हो रहा है, it's not just in a vacuum. It's not just state in and of itself just operating by itself, right? There are lots of different issues in which the state has now come and, you know, sort of it has become what it is. But yeah, I mean, but what I'm saying is कि ठीक है, वो स्टेट की अलग अपनी बात है. जो मुस्लिम जो कह रहे थे कि जो भाईचारा, दोस्ताना वगैरह, एक दूसरे से बात करो, एंड ये वो, तो इंडिया में आप देख लेना कि जो मेरे ही फैमिली में कितने जो लोग हैं जो एक समय में कहते थे अरे ये तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये अब जाके बात करिए उनसे, एंड द काइंड ऑफ रेटरिक दैट यू हियर फ्रॉम देम, इट्स अमेजिंग. You know, तो वो जो भाईचारा आप जो कह रहे हैं, ठीक है, that's all fine. But what I'm saying is there are other external factors that often come in between that भाईचारा. Muslim bhai, is jagah pe, because it's a beautiful thing. What I wanted to say, where Aprita has brought us, and you brought us here too, is because when you said कि जी आपने जब लोगों को on their own discover किया, without the politics, without the state getting into it, you found them to be just people like yourself and very happy and friendly. Now, in this case, in the London event, like there was this family, this Canadian family. I refuse to use that word Muslim because or Islamic, because they are my Canadians, right? And I'd rather not have different laws for or different rights for them. They're Canadians. That's it, right? But उस पे फौरन आप देखें जो रिएक्शन शुरू हुआ, मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात कर दी, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दी, जो अभी अप्रीता कह रही थी. सो पीपल हु वर नेबर्स, हु वर परफेक्ट फ्रेंड्स, व्हेन स्टेट जंप्ड इन, व्हेन स्टेट स्टार्टेड पुटिंग पॉलिटिक्स इनटू इट, सो is intervention by your principal or your previous government, is it actually helping people here in Canada, or will it actually be complicating our lives? अच्छा, अब जब हम इस वाक़े की बात करते हैं खास तौर पे, तो जैसे अभी अर्पिता कह रही थी कि और हियरिंग्स होंगी तो हमें पता चलेगा कि क्या वाकई उसने रेकी करके और ये सोच के उनको मारा कि ये मुसलमान है. अभी we don't know. But my point here is कि आप जब उसको नैरो डाउन कर देते हैं उस फोकस को कि ये इस्लामोफोबिक अटैक है, it might work for us as a community or as a country back home to score some brownie points and say at the international stage कि देखा हम ना कहते थे कि आप इस्लामोफोबिक हैं. But वो जो उस बड़े अम्ब्रेला में जितने और प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और हम एक तरह से जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो बड़ा मसला है उसमें उनको एक तरह से एलियनेट कर रहे हैं कि ये आपका मसला नहीं है, ये सिर्फ हमारा मसला है. दैट इज वेयर आई सी अ डिस्कनेक्ट, क्योंकि जब ये होगा
تو پھر وہ اس میں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوں گے جو شاید پھر بھی آپ کے مظاہرے میں آ جائیں گے, پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے, بٹ یو آر مسنگ دا بگ پکچر ان کائنڈ آف going for that narrow focus. بات جب سٹارٹ کری تھی تو میں نے بولا تھا کہ ریسزم جو ہے نا, یہ جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ہیومن نیچر ہے, رائٹ. تو آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہے کہ نہیں ہے, بھائی تو ہماری نیچر ہے, رائٹ. پاکستان, انڈیا, جیسے آپ بات کرتے ہیں پولیس والا کالے کو روکتا ہے یا گورے کو روکتا ہے, ٹریٹمنٹ الگ ہوتا ہے. کراچی میں پولیس والا آپ کو روکتا ہے, اگر آپ پنجابی بولتے ہیں, سندھی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, آپ کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگا بیسڈ آن واٹ لینگویج یو اسپیک, رائٹ. سو یہ تو ہماری ریالٹی ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ کینیڈا میں بھی انسان ہی رہتے ہیں اور کینیڈا میں بھی ریسزم ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کینیڈا نے بھی میں بڑے فالس ہیں جو انڈیجنس لوگوں کے ساتھ ہوا, زیادتی, ظلم ہے, ابھی بھی ہے, اس کے آفٹر افیکٹس ابھی بھی ہیں, ڈسپائٹ اپالوجیز, ڈسپائٹ وہ آپ ایک وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا, جیسے کالوں کے ساتھ ہے بیچارہ اتنی بری حالات میں رہ رہے کہ اس کو اس سے نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے نا. انڈیجنس کے ساتھ نہیں رہے, ابھی جنریشنز لگیں گی انہیں. ایکوٹی اور ایکوالٹی میں فرق ہوتا ہے. آپ کہنا ایکول ہے, لیکن ایکوٹی ان کو پہلے سپورٹ چاہیے برابر لانے کے لیے, پھر وہ جا کے برابر ہوں گے نا. تو یہ ڈیبیٹ تو بالکل آئی تھنک ہے ہی نہیں کہ ریسزم نہیں ہے یا نہیں, کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہوتا کتنا ہے انسانیت میں, دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. ٹرمپ کے بعد زیادہ لوگوں کو جو چھپے ہوئے ریسسٹ تھے وہ کھل کے تھوڑے سے ریسسٹ ہو کے ان کو وہ مل گیا. لیکن آپ گرینڈ اسکیم آف تھنگس دیکھیں, مجھے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جب کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ میں ہوا تھا نا, جسنڈا آرڈن نے بولا تھا کہ میں تو اس کا نام ہی نہیں لوں گی, مٹی پاؤ جی اس پہ, اس کو سپر اسٹار نہیں بناؤ, لیٹ ہم گو, ڈیڈ, ڈن, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم, رائٹ. اٹس اے ہیوج ٹریجڈی. اس پہ آپ دیکھیں کہ ریسزم پہ ریئیکشن کیا ہو رہا ہے, رائٹ. واٹ از دا لو اینڈ افیکشن that they are getting from the government, from the people, from white, blue, green, جو بھی رنگ کا آدمی ہو. آپ اس سوسائٹی کو دیکھیں کینیڈا کی, جس کی وجہ سے میں کینیڈا میں ہوں اور میں I love this country, اس کے how everyday people react to it, right? That is what is important. That is what is heartwarming. You need to keep that in front کہ یار لوگ تو اچھے ہیں, majority of لوگ بہت اچھے ہیں, رائٹ. اور نہیں میں معذرت کے ساتھ کہ آپ جو وہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے تھے نا کہ وہ مارک ٹوین نے بولا تھا لائز, ڈیم لائز اینڈ اسٹیٹسٹکس, آپ نے بولا جی 700% وہ بڑھ گئی ہے جی ڈسکریمنیشن یا ہیٹ اٹیکس. وہ پہلے جی 1 ہوتی تھی, اب 7 ہو گئی ہے, وہ 700% بڑھ گئی. یہ جو ہے نا بڑی ریلیٹیو ہے, اسٹیٹسٹکس بڑی ریلیٹیو چیز ہوتی ہے. تو وہ جو ہے نا اس کو آپ لیں, پاکستان میں کراچی میں 7 لوگ تو دن میں ایسے مرتے ہیں, رائٹ. آپ ریلیٹیولی دیکھیں کہ بھائی کیا ہے. تو آئی تھنک ریلیٹیولی دیکھیں گے نا تو ہم پھر میرا خیال ہے کہ ہمارا آرگومنٹ ہمارا ختم ہو جائے گا. ہم اسی ریلیٹیولی کے چکر بھاگتے جان بچاتی یہاں آئے ہیں بیسیکلی. اسی لیے جو ماڈرن اسٹیٹسٹکس ہے نا وہ اب یہ کہتی ہے کہ آپ صرف پرسنٹیجز نہ کہیں, آپ ایفیکٹ سائز بھی ساتھ بتائیں. ایبسولوٹ نمبر کی ضرورت ہے کہ ایبسولوٹ کیا ہے. اسٹیٹسٹکس تو پرسنٹیج سے ارریلیونٹ ہو جاتا ہے نا, کہ پتہ ہی نہیں ایک سے 700% ہوا یا 7,000 تھے وہ 700%, بالکل بال گیم ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے. اب what do we do about it? What we do about is we appreciate the solidarity, the love that we are getting, and that is what we spread. اگر ادھر سے کسی نے اس طرح کی بات شروع کر دی نا کہ بھائی ان کے ساتھ ہوا تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. عاشر بھائی کی میں اس پہ ویڈیو پہ کامنٹ دیکھ رہا تھا, جتنی اچھی چیزیں کینیڈا کی بات کری تھی سب کا یہ بھائی مگر یہ ہوا, اب یہ ہوا 50 چیزیں اچھی بھی تو ہوئی. That's what we stand for, right? That is our philosophy, that's what we stand for, and that's what we're going to do and see how society changes. I want a better society for my children. ابھی اگر اتنا ریسزم ہے, جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو وہ اتنا ہونا چاہیے. That's what I care about, right? So that is my stand. And Muslim bhai, thank you very much for saying that. And this is why we are all here. We are not here because we want to discuss an event because everybody is discussing it. Yeah. We are here discussing this event because we feel that society mein behral fault lines hain
وہ فالٹ لائنز فرق وجوہات سے ہیں. لیکن آج اگر 300,000 کی امیگریشن ہے انٹو کینیڈا, اور یو ایس میں جیسے وائٹ سپریمیسی کی ایک موومنٹ چلی اور اس نے کینیڈا کو بھی امپیکٹ کیا, تو فیوچر میں جیسے جیسے یہ نمبرز بڑھتے جائیں گے. ٹوڈے 21% آف دا پیپل ان کینیڈا آر ویزیبل مائنورٹیز, رائٹ. By 2036 we are expecting this to go to about 36 to 37% of the people in Canada would be visible minorities. Now, so we have to think کہ یہ جو fault lines ہیں, جو کہ ظاہر ہے اکانومی میں بھی ہم ظاہر لوگوں سے جابس بھی لیں گے, ہاؤسنگ کی قیمتیں بھی چڑھیں گی. کینیڈا میں جو ینگر وائٹ ہے وہ آج بھی فیل کر رہا ہے کہ یار میں گھر نہیں خرید سکتا, because they're just going beyond my reach. So all these frictions are going to happen. So it is very important, as you very well said, for the sake of our children, we have to define what must we do now, or what we must clearly identify to be doing now, so that these frictions in the future actually go down. Canada में जो research हुई है, 55% of the people in Canada say that they associate with Christianity. 29% of the people in Canada say that they have no formal religion. اس کے بعد 3.2% لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, اور اس کے بعد 2.9% لوگ ہیں جو سکھ اور ہندو ہیں, اور 1% کے قریب بڈھسٹس اور یہودی, اور پھر جو باقی بچ جاتے ہیں اس طرح. So this is interesting. So in terms of the fastest growing religion, it is Islam. But what is interesting is that the fastest growing religion actually is the one which is 29%, where people are saying they don't have a religion. Now, کینیڈا کے قانون میں ریلیجن جو ہے یہ بالکل آپ کا ذاتی معاملہ ہے. سو کینیڈا ڈزنٹ مائنڈ کہ آپ اپنے ریلیجن میں اسلام لکھتے ہیں, یا آپ اپنے ریلیجن میں دہریہ لکھتے ہیں, یا آپ اپنے ریلیجن میں کرسچن لکھتے ہیں. اب جو 55% جو اپنے آپ کو جو کرسچن لکھ رہا ہے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے چرچ گوئرز. So people here, even who are calling themselves of particular religions, a lot of them are actually cloaked, those who are not really concerned about religion. So 67% of the Canadians, according to the survey, وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ if you don't believe in God, it doesn't make you a bad person. It means you can still be a very good person, and you can have still very high moral values. اور آپ بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں. خدا کو ماننا ضروری نہیں ہے اچھا انسان ہونے کے لیے. So this is the kind of tolerance that you see towards religion in Canada. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی جو کینیڈا کی پرسیپشن ہے اس کے مطابق پھر کینیڈا نے اپنے قوانین کیسے بنائے. سو کینیڈا از سیکولر. سو کینیڈا کا جو چارٹر آف فریڈم ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ جی ریلیجن آپ کا اپنا میٹر ہے, اور آپ یو فری ٹو پریچ اور ٹو گو اباؤٹ یور ریلیجس میٹرس. ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے, جب ہم ہیلتھ کے پروگرامز کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر ایک کوائٹ روم بنا ہوتا ہے ہاسپٹلس میں, کیونکہ ہاسپٹلس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے بیمار آتے ہیں اینڈ ایٹ ٹائمس سو ایک لوگ ایک ڈسٹریسڈ بھی ہوتے ہیں. سو دیر از اے کوائٹ روم, اور اگر آپ اس کوائٹ روم میں جائیں تو وہ واقعی بڑا کوائٹ سا ایک میڈیٹیٹیو سا روم ہے, اور وہاں پہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس میں ایک شیلفس کا سسٹم بنا ہوا ہے ایسے, اور وہاں پر آپ کو اس شیلف میں آپ کو بائبل بھی ملے گی, آپ کو قرآن بھی ملے گا, آپ کو تورات بھی ملے گی, آپ کو بدھسٹ کی جو کتاب ہے وہ بھی ملے گی, آپ کو جو ہندوز کی کتاب ہے وہ بھی ملے گی, سکھوں کا بھی وہ. سو گورنمنٹ آف کینیڈا نے اس کوائٹ روم میں آپ ویسے بیٹھ جائیں جا کے, جو آپ کا کوئی لوڈ ون ہے جس کی وجہ سے آپ وہاں آئے ہیں, یا اگر if something gives you comfort in to whatever religion you belong to, you can pick your book and read it and study it. And so they will facilitate everybody. Now
so let's go further. So गवर्नमेंट ने आपको चार्टर ऑफ राइट्स में तो ये राइट दे दिया, बट देन दे थॉट कि यार ये होगा नहीं और इससे हमें पॉजिटिव एक्शन प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे जो कि इससे आगे हमें जाना पड़ेगा टू इंश्योर दैट व्हाट वी आर द फ्रीडम्स दैट वी आर गिविंग टू दीज पीपल दे आर एक्चुअली practiced. So what they do is they say, okay, first of all they said कि जो कानून में ऐड किया जाता है कि आप अपनी रिलीजन के बारे में प्रीच कर सकते हैं. सो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस स्पीच आपको देते हैं. सो आप अपने मज़हब के बारे में जो भी बात करना चाहें आप कर सकते हैं, and you're allowed, so you can. About clothing. So then they said, okay, well, this is another positive thing. There are people who have, for their religious beliefs, they believe कि ये मेरे religious grounds की वजह से ये मेरी belief है, तो हम उसे allow करते हैं. So सिखों को पगड़ी and to the extent कि वो जो religious symbol, हालांकि Canadians thought that was a weapon जो वो सिख carry करते हैं, so they were allowed. Okay, fine, we'll allow you. So hijab, 53% of Muslim women in Canada, according to statistics, wear a hijab. 75% Canadians like the hijab and have no problem with hijab. They say, well, it's their thing and they have every right to wear it. So freedom of dressing. Then holidays. So उन्होंने सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में जो फ्रीडम आपको गारंटी करते हैं वो फिर फिजिकली जाके वहाँ पे उसे चेंज करते हैं. सो द कॉन्सेप्ट के जी जूइश कॉन्सेप्ट के जी सैबथ का दिन जो होगा उस दिन कोई काम नहीं होगा करेगा तो वहाँ पे छुट्टी होनी चाहिए, या द क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के जी संडे को कोई काम नहीं होगा और उस दिन छुट्टी होनी चाहिए और वो फलाना. सो द गवर्नमेंट सेड, हे, नन ऑफ आवर बिजनेस, वी आर स्टेपिंग आउट ऑफ इट. ना संडे को छुट्टी है ना सैटरडे को छुट्टी है, ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. बिजनेसेस अपने मुताबिक तय करें भाईजान, आपने जिस दिन जो छुट्टी करनी है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलीडेज एंड पब्लिक हॉलीडेज एंड कनेडियंस टू दैट एक्सटेंट कि जब आप नए नए कनाडा आते हो तो कनेडियंस प्रेफर कि आप रिलीजियस टर्म्स न यूज़ करें, रिलीजियस सिंबल्स न यूज़ करें, क्योंकि उससे सोसाइटी में डिवाइड्स पैदा होते हैं. से फॉर एग्जांपल जब मैं नया कनाडा आया तो ये जब क्रिसमस का सीज़न करीब होता है तो बड़ा सेलिब्रेटरी सा सीज़न होता है, तो यू नो पीपल वुड से मैरी क्रिसमस टू ईच अदर and I would say Merry Christmas, hey, Merry Christmas, right? And my brother said to me, okay, you shouldn't say this, that's not good. Only stupid people here say Merry Christmas. I said, why? Kehta, yaar, this is not, people are not going to like you. Here the concept is happy holidays. And that's what Canadians say to each other, happy holidays, right? Because you don't know कि आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं उसका कोई और मज़हब हो, तो आप उस पर मेरी क्रिसमस क्यों थोप रहे हैं. अब कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं जहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं. जहाँ पे ओथ लेने की बारी आई तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे इमिग्रेशन है उसके मिनिस्टर ने एक डिक्री पास कर दी कि उसने कहा कि जी जब आप ओथ लेने आएगी कोई खातून तो उस वक़्त उसे आइडेंटिफाई करने के लिए नकाब नहीं पहन सकते. आपने अपने मुंह की कवरिंग, मुंह के ऊपर जो कवरिंग है वो हटानी है. आप हिजाब पहन सकते हैं लेकिन मुंह के ऊपर आप नकाब नहीं कर सकते. ये डिक्री चैलेंज की लोगों ने कि ये तुझे मेरा रिलीजियस राइट है, मैं अपना चेहरे पे नकाब ले सकता हूँ. So the courts actually supported the people. They said, okay, ये आप मिनिस्टर साहब आप ये नहीं डिक्री कर सकते, इनको नकाब लेना है तो लेंगे. क्वेबेक में इस तरह की बात हुई कि जी अगर आपने पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं, बिकॉज जो सेंसस रन हुआ उसमें पीपल, ज़ाहिर है अगर राइट्स हैं तो फिर हर एक के राइट्स हैं, तो लोग अनकम्फर्टेबल थे कि भाई हम जो है एंड आई थिंक दे वर गुड अबाउट 60-70% पीपल हु सेड कि जी किसी शख्स ने जब अपने हेड कवर किया होता है या एक बहुत ओवर्ट उसके रिलीजियस सिंबल्स होते हैं तो हम इन अ पब्लिक ऑफिस जहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं तो हमें अजीब लगता है कि वी फील अनकम्फर्टेबल बीइंग सर्व्ड बाय दिस पीपल. सो क्वेबेक ट्राइड टू मेक दैट लॉ कि जनाब हम आप अपनी ऑफिशियल पब्लिक सर्विस की वर्क प्लेसेस में आप अपने रिलीजियस सिंबल्स
overtly religious نہیں ہو سکتے کوئی بھی. So but again the Canadian courts struck that down کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, so that law was defeated. اب انہوں نے جا کے پھر ایک لا بنایا کہ جی اگر آپ سروس لینا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ گورنمنٹ کی سروس, تو جہاں پہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے تو آپ اپنے چہرے پہ نقاب نہیں پہن سکتے بیکاز وی وانٹ ٹو سی یور فیس. اینڈ اس میں یہ بھی کافی دیر چلتا رہا کہ بھائی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ میری شکل دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کی شکل بھی دیکھنا چاہتا ہوں. سو ہوز ٹاکنگ ٹو می, آئی وانٹ ٹو نو. سو دیر آر دیز ایشوز جہاں سے پھر فالٹ لائنز اور کانفلکٹس شروع ہوتے ہیں. سو جہاں پہ 75% آف کنیڈینز بلیو دیٹ اے وومن ہیز اے رائٹ ٹو ویئر حجاب, 70% کنیڈینز بلیو دیٹ دے ہیو نو رائٹ ٹو کور دیئر فیس. اب یہاں پہ جا کے حالانکہ ابھی تک تو کورٹس جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ان کا ریلیجس رائٹ ہے اور یہاں پہ نقاب کرنے پہ کوئی اس وقت غیر قانونی نہیں ہے, بٹ وہ جو فالٹ لائن ہے آف اے کلچر, سو ہیئر از اے مکسنگ آف کلچرز ویئر دے ڈونٹ اسینشلی جیل, اینڈ واٹ از دیٹ فائن بیلنس will have to be achieved by society. اب اور ایشوز ہیں جیسے کینیڈا میں پولیگمی جو ہے, ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنا کینیڈا میں کرمنل ہے, یہ لا میں نہیں ہے. سو دس ایشو آلسو کیم اپ کہ جی یہ میرا ریلیجس رائٹ ہے, اور ظاہر ہے یہ میٹر بھی کورٹس تک گیا, لیکن یہاں پہ کورٹس نے حکومت کے اسٹانس کو سپورٹ کیا کیونکہ کورٹس کا یہ کہنا تھا کہ جی جو کینیڈین کانسٹیٹیوشن ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے ریلیجس رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن وہ ہر سٹیزن کے رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہماری جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ ریلیجس رائٹ جو انڈیویجول عورت اور انڈیویجول بچہ جو ہمارا شہری ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو بادر کرتا ہے, سو لہٰذا ہم آپ کا یہ ریلیجس رائٹ آپ کو نہیں الاؤ کریں گے. So there are situations where religion directly comes in conflict with the laws of the land, and this is where you as an immigrant, so do your research. اگر کچھ چیزیں تو آپ کو tolerate کرنی پڑیں گی. This is a tolerant society so far. It is not in the interest of anybody کہ یہاں پر اسی طرح ایک گروہ قائم ہو جائے, وہ لڑکے آ جائیں اور کہیں کہ لڑکیاں ادھر بیٹھیں گی اور بندے ادھر بیٹھیں گے اور یہ تمہاری بس میں میوزک سسٹم کیوں ہے اور یہ فلانا. well this is why we are here. یہاں پر یہ دھونس اور یہ خوف نہیں ہو سکتا. There's a reason why we've all left. I don't like the country. I just don't agree with the way society works over there. میرے تو ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ differences and this is the prime reason why I'm here. یہاں پہ بڑے قسم کے immigrants ہیں نا, کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈفرنٹ اس سے آتے ہوں گے, either they feel threatened or discriminated یا وہاں سے بھاگتے ہیں. کچھ لوگ اکنامکس کے لیے آتے ہیں, کسی چیز کے لیے. میری تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے نا, میں تو اس وجہ سے آیا ہوں بیکاز میں اس سوسائٹی کے جو بالکل بیسک فنڈامنٹلز ہیں, the way it conducts itself, the way those people act, میں اس کے ساتھ بلیو ہی نہیں کرتا. I embody whatever the Canadian وہ is, the way you define a Canadian or Canadian society, I embody those. There are different stages اس کے وہ نا. یہ میرا بھائی ہمیشہ کہتا ہے کہ میں جاپنیز ماڈل گاڑی تھا, غلطی سے پاکستان میں آ گیا. سو بیسیکلی آپ یورپین ماڈل تھے, آپ پاکستان آ گئے جو بھی تھا, لیکن بہرحال میں ادھر بڑا miserable تھا. ٹھیک ہے نا. So that's one of the things why, that's one of the reasons why I moved. Do you plan to reach out to Justin Trudeau to have a conversation about this? Yes, I will. I've had previous conversations with Justin Trudeau as well, and I have to say we mostly agree with most things. You may be aware, too, of a law in the province of Quebec here that bans public servants, teachers, judges, and others from wearing visible religious symbols, which obviously affects Muslims who wear the hijab, for instance. Quebec says this is a law about secularism. What do you make of that kind of law existing in Canada? I find this, secular extremism.
تو مجھے تو پاکستان کی انوالومنٹ اور وہ اس چیز کو اچھالے اور وہ کرے تو وہ تو اٹ جسٹ ہٹس می ریئلی ریئلی ان اے رانگ وے یو نو. سو پروبیبلی میرا بائسڈ وہ ہوگا یا میں جو ہے تو کچھ زیادہ ریپڈ طریقے سے اس کا وہ کہہ دوں گا کہ جی وہ ہے یو نو شاید آپ کے آڈینس کو ناپسند آئے. لیکن یہ کہ میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں ایبسولوٹلی. پاکستان کے اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں. ڈبل نیشنلٹی کا میں کہتا ہوں کہ جی ڈبل نیشنلٹی کا کیا مطلب ہے یار. I am a Canadian now, you know. That's it. I don't identify myself as a Pakistani anymore. سب آپ شاید ایک بات بول رہے ہیں کہ ابھی میرا خیال ہے کل یا شاید آج ایک لیجسلیشن ہوئی ہے جس میں آپ کو پاکستان میں ووٹ دینے کا حق دیا انہوں نے. پاکستان میں کس کو دیں گے ووٹ؟ 3 جو وہ لمبی بات ہے لیکن I 100% agree. Wasim صاحب, what you're saying is absolutely makes sense to me. And at the end of the day, it's not politicians' place. It's a human tragedy. اور اس پہ politicians capitalize کرتے ہیں. It's a human tragedy. Let's treat it as that. It's a despicable crime. اور یہ جو اور یہ جو آپ اس کی بات کر رہے تھے نا کہ جی آؤٹ ریچ اور لوگوں سے آپ نے تو پرسنل لیول کے اوپر کہا نا کہ جی ایک بندہ کسی سے جیسے ہی ملتا ہے تو وہ the walls start falling down. اب اگر اس کو آپ even though you know the discussion we've decided کہ جی یہ Islamophobic attack اس کو نہیں کہنا چاہیے جو کچھ بھی, لیکن just to give you as an example, دیکھیں مسلمان یہاں پہ آتے ہیں اور وہ جو ہے تو اپنے آپ کو ایک closed اس کے اندر بند کر لیتے ہیں. You have previously said, sir, that you are not aware of events happening in Xinjiang province in China. Canada's parliament has said what's happening to the Muslim minority Uyghurs there is a genocide. Why do you not advocate for those Muslims as you do for Muslims elsewhere? Let me just be clear, Rosemary. Number one, Islamophobia does not affect us Muslims living in Muslim countries. It only affects Muslim in Western countries. And because I know and spend time in Western society. وہ اس چیز پہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی کہ جی لندن میں اذانیں ہو گئیں, برلن میں ہم نے اذان پڑھ دی ہے, وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے مندر جلا رہے ہیں, وہ چاہے جو کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے نا. میں اگر ایک مسجد کا مولوی ہوتا نا تو میں اپنی کانگریگیشن سے کہتا کہ یار میں یہ ساتھ ہمارے ایک چرچ ہے, میں اس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار ہماری یہ کانگریگیشن ایک سنڈے آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, ذرا یہ دیکھ لیں تھوڑا سا کہ جی آپ کس طرح پرے کرتے ہیں, کیا وہ why don't you come to our mosque, you know, one day, bring your congregation, talk to us, see کہ جی ہم کس طرح وہ کرتے ہیں, intermingle and see, and that's how the barriers will come down. لیکن ہم لوگ تو barriers بناتے ہیں نا ایکچولی. یار آپ جو ہے نا وسیم صاحب, sorry to interject, آپ جو ہے نا آپ تو تھوڑی مشکل بات کرتے ہیں. میں یہ بولتا ہوں invite your neighbor for dinner. Exactly. Your neighbor for dinner. Yeah, right? Have course. dinner with them. Talk about food. فوڈ سے بڑا جوڑنے والی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. رائٹ, کھانے پہ باتیں کریں, ریسیپیز پہ باتیں کریں. تو یہاں پہ آپ نے مکس ہونا ہے, اور یہاں پہ آپ نے یو نو ایکچولی یو ہیو ٹو, جو میں آپ سے وہ کہہ رہا تھا نا, یعنی اس کے اسٹیجز اس طرح میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جس طرح آپ کینیڈین سوسائٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ اگر آپ بالکل ہی سرسری اس سے وہ کریں, فار ایگزامپل انوائرمنٹلی جی بڑے کانشیس ہیں, بہت ہی زیادہ پولائٹ ہیں, یو نو دے آر کمیونٹی اورینٹیڈ, you know you can define the Canadian society کہ جی کس طرح کے لوگ ہیں یہ. Try and if you don't embody those ideals and those principles, ٹھیک ہے نا, try and adopt them. If you cannot adopt them, try and tolerate them at least, you know. اگر آپ tolerate بھی نہیں کریں گے, اس کو oppose کریں گے, تو وہ تو آپ بیٹھے ہوئے ادھر ہیں. میرے بڑے دوست ہیں یار اس طرح کے, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی ان کو مٹیاں یاد آتی ہیں, ان کو جو ہے تو ہر وہ چیز جی پاکستان کی نیوز وہ دیکھتے ہیں ہر وقت, ان کو یہاں کی پالیٹکس کا پتہ نہیں ہوتا, پاکستان کا وہ. میں اس سے ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ what is it that's tying you to the United States? Why don't you just buy a ticket and go back? You know, اگر اتنا ہی تمہیں یہ جگہ بری لگتی ہے اور اتنا ہی تم ڈائیگرامیٹیکلی اس کے اپوزڈ ہو, اور تمہاری مسجد بن رہی ہے اور اس کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو اور مسلمانوں سے اور فلانا اور انگریز ایسے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. ایک تو ہم لوگوں میں یہ جو ہے نا یہ وکٹم مینٹالٹی بھی ہے. میرا بچہ ایک دن آیا, کہنے لگا کہ somebody said کہ you're not a good Muslim, کہ تم نے روزہ نہیں رکھا. میں بولا کون تھا؟ مسلمان بھائی, کوئی عربی بچہ تھا. رائٹ, سو یہ بھی تو ریسزم ہوتا ہے نا, یہ بھی تو اس طرح کا ہے نا کہ کس نے کس کو کہا. آپ نے جو بات کی وسیم بھائی, سسٹمیٹکلی ہمارا پرابلم یہ جو اسلامک فوبیا جو ہم لے کر آتے ہیں, جو ہم ہر چیز میں ڈال لیتے ہیں, ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے اور پوری دنیا اس کی دشمن ہے. آنیسٹلی آپ کسی بندے سے بات کرنے وہ یہی کہے گا کہ اسلام خطرے میں ہے اور میں نے اسلام بچانا ہے, اور آپ نے کچھ بھی کیا ہے وہ کسی بھی چینل سے آپ نے بات کی ہے, کسی بھی, ایون یو کوسچن
ٹھیک ہے, تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ یہ اسلام پہ حملہ ہے, مجھ پہ نہیں. تو دس از ویئر وی ہیو یہ اسلامک فوبیا اور یہ ساری ٹراما. پھر وہ میں ہمیشہ وہ منیر نیازی کی بات کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی گل بھی رہ جاتی ہے, بہت ہی گل وداون نال. تو that's what happened with us actually. We failed miserably everywhere, to be very honest. چھوٹی باتیں میں اگر آپ اجازت دیں ٹائم ہے تو کر پہلے, کیونکہ میں نے وہ نوٹ کر لیا اتنی دیر میں جو آپ پوائنٹس اٹھا رہے تھے. پہلی بات تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ والنٹیرلی اچھے ہونے کا فیصلہ کر لیں تو دنیا میں اچھائی اور برائی کی لڑائی ختم ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نظر نہ آئے. اچھا, اس میں آپ کو پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے, جیسے ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ جب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہونے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ظاہر ہے ان سوسائٹیز نے جن ملکوں سے ہم آئے ہیں ان کے مقابلے میں اس کو زیادہ اچھی طرح سے ایکسیپٹ کیا, ٹھیک کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے یہاں تک کا سفر طے ہوا ہے. پھر اب جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ سوسائٹی ریئیکٹ کیسے کرتی ہے اس پہ. ابھی آپ نے کینیڈا کی مثال دی, امریکہ میں ہمیں اب بار بار لوگ, ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ یاد کراتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ٹرمپ کے حامی جو ہیں وہ کیپٹل پہ چڑھ گئے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ وہ چڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ ایک ایک کر کے گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں, نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے حق میں مظاہرہ کر رہی ہے, نہ کوئی سوشل میڈیا ٹرینڈز ان کے خلاف چلائے جا رہے ہیں, نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو چھوڑو یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. سوسائٹی ہیز ریلیڈ اراؤنڈ کہ نہیں یہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. ایون اس پارٹی کو بھی اس طرح سے ایک طرح سے پیچھے ہٹنا پڑا اور ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑا. ابھی جو ہم نے کینیڈا میں دیکھا ہے, سوسائٹی اوور آل ہیز کم along کہ جی یہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومتیں جو ہیں وہ حکومتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں. آپ حکومتوں کے لینس سے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے, چاہے وہ ہمارے ملک ہوں چاہے یہ ویسٹرن کنٹریز ہوں. لوگ جنرلی ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. ہم ریسرچ کی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ اپنا کنکلوژن آؤٹ لائرز پہ جو ہے وہ ڈرا نہیں کر سکتے, آپ کو بڑا سیمپل سائز چاہیے ہوتا ہے. اور بڑا سیمپل سائز ان ملکوں میں وہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. بنیادی بات جو آ جاتی ہے نا وہ اس پہ آ جاتی ہے جو اسیمیلیشن کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں, کہ ہم جب یہاں آتے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں آ کے بھی ایک ککون میں رہ سکیں گے, تو وہ ککون جو ہے پھر اس کو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے آ کے ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا, وہ کسی اور طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے, ظاہر ہے جو پاکستان سے آتے ہیں یا ایون انڈیا سے بھی آتے ہیں, کہ آپ اپنے بچوں کو اس ملک میں رہ کے اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں یا اچھا ہندو بنا سکتے ہیں یا اچھا کرسچن بنا سکتے ہیں, کیونکہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے. آپ ان کو اچھا پاکستانی یا اچھا انڈین نہیں بنا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر وقت اسی کلچر کی بات کرتے رہیں, اسی ملک کے ٹی وی چینل دیکھتے رہیں, اسی ملک کے اخبار پڑھتے رہیں, اسی ملک کے بارے میں ہر وقت بات کرتے رہیں. where I grew up میرا کلچر وہ تھا, میرے بچوں کا کلچر وہ ہے جہاں وہ گرو اپ ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلاک کو ٹرن کر دیں, جیسے وسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ چوائس ان کے لیے کیا, انہوں نے اپنے لیے خود نہیں کی. اب اس کو ریورس کرنا ممکن نہیں ہے, اور جب آپ اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں, ہمیں ان سے مکس اپ نہیں ہونا, ہمیں صرف بینیفٹ لینا ہے ان سے, وہاں پہ پھر وہ فرکشن پیدا ہوتی ہے, جس فرکشن کے کئی قسم کے پھر آپ کو مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. not necessarily the kind that you have seen last week, but in several other ways. True, absolutely true. I agree with you 100%. 100%. میں کہہ رہا تھا امریکہ اور کینیڈا میں ایک فرق ہے, رائٹ. امریکہ میں جو فلسفی ہے میلٹنگ پاٹ والی فلسفی, عاشق بھائی ہم لوگ اس دن بات کر رہے تھے کہ you come in and you become an American. Canada is a mosaic, right, where you preserve your culture, but combined you become a Canadian, right? So ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی values اپنا culture چھوڑ دو بالکل, right? There is pride in that, and that is it's beautiful, right? جو غالب کی شاعری ہے وہ غالب کی شاعری رہے گی. I can't give up on that to become a Canadian. I will preserve that, but I'm still a Canadian. جو mosaic ہے نا وہ, that is the beauty of Canada, right? So that's what I want to preserve. It gives me best of both worlds, right? اور جہاں بات کر رہے تھے نا لوگ اچھے ہوتے ہیں, لوگ ریزنیبل ہوتے ہیں, گورنمنٹس جو ہیں وہ
they're useless. اگر میں اور اپارتا پرائم منسٹر ہوتے ہیں اپنے اپنے کنٹری کے, انڈیا پاکستان کی کب کی بات سلجھ چکی ہوتی, رائٹ, ہم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. انڈیا پاکستان کے بارے میں تو میں ہمیشہ, کیونکہ میں بہت گیا ہوں انڈیا, تمام وہ لوگ جو انڈیا کے بارے میں بری بات کرتے ہیں یا انڈیا میں پاکستان کے بارے میں بری بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ وہاں گئے ہیں, اور ہر وہ شخص جو ادھر سے ادھر گیا یا ادھر سے ادھر آیا وہ کبھی بری بات نہیں کرتا, ہمیشہ وہ لوگ بری بات کریں گے جن کو کچھ پتا نہیں. میں ایبسولوٹلی شاک ہو گیا تھا جب میں انڈیا گیا. اٹ واز سچ اے پلیزنٹ یہ میں آپ کو بتا دوں, بالکل یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر پاکستان میں یوٹیوب پہ چلا تو ہم سب ایکچولی آلریڈی سرٹیفائڈ غدار بھی ہو چکے ہیں, جو ہے کافر بھی ہو چکے ہیں. یہ شور ہے. میں اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے کہ جس دن یہ واقعہ لنڈن میں ہوا, اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے ایک احمدی جو پلیس آف ورشپ تھی اس پر حملہ ہوا تھا. آپ نے پاکستان میں لنڈن کے واقعے کے بارے میں ٹرینڈ چلتے ہوئے تو دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر, اور پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا اور سارا آؤٹریج بھی دیکھا پبلک میں. آپ نے اس واقعے کی کوئی جو وہ ہے گفتگو وہ نہیں سنی ہوگی. That's the disconnect we are talking about. That's the contradiction we are talking about. Reality, right? آپ نے اپنے نوبل پرائز ونر کے ساتھ کیا کیا, right? Is shocked in this country because, we saw their family picture. And so, a family being, and you sort of worry about everyone gone and just one boy left. So we'll work out. Prime Minister, thank you so much for your time today. I do appreciate it, sir. Thank you. It's worth pointing out that Pakistan has also been criticized for its treatment of its own religious minorities, including the Ahmadis. According to Human Rights Watch, there have been at least 5 apparently targeted killings of members of the Ahmadi community since July 2020, and only 2 arrests. Amnesty International has called on Pakistan to end its persecution of the Ahmadis, whose rights to freedoms of religion and belief are not respected by state law. Of course, that would include the Prime Minister. اسی لیے اگر آپ اب اس واقعے کو استعمال کریں گے یہ بتانے کے لیے دنیا کو اور یاد کرانے کے لیے بار بار کہ نہیں دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ تم اسلامو فوبک ہو, تو وہ ایمپتھی جو اس وقت آپ محسوس کر رہے ہیں اور اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار اے لارجر کاز, اس میں سے بھی آپ آہستہ آہستہ آکسیجن جو ہے وہ پنکچر کرتے جائیں گے. Was this event Islamophobia? Or was it politics that is being played by Canadian leadership as well as Pakistani leadership and Pakistani High Commission? And is this politics in the interest of those Pakistanis who are actually now Canadians? We have to remember کہ یہ جو پاکستانی فیملی, جب اس کو کہا گیا کہ جی ہائی کمیشن نے کہا کہ ہم آپ کے ڈیڈ کینیڈا لے جانا, پاکستان ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے باڈیز, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم کینیڈا میں دفن ہوں گے. سو وی ہیو ٹو تھنک ان ٹرمز آف دی انٹرسٹ آف دی اینڈ دا ویل بینگ آف پاکستانی کمیونٹی ان کینیڈا, کہ آپ کے انٹرسٹ میں کیا ہے, آپ نے کیا سوسائٹی کے ساتھ جتنا بیسٹ, کیپنگ یور آئیڈینٹی. کینیڈا کا جو کانسیپٹ ہے وہ میلٹنگ پاٹ کا نہیں ہے, کینیڈا کا کانسیپٹ مزاق کا ہے. So you can keep your identity and still be part of Canada. Welcome home, sir.